کونیا جون 1246۔ تنگ دل اور تنگ نظر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ رقص بے ادب اور بے حرمت چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے بے شک موسیقی کا شعور انسان کو بخشا ہے، لیکن یہ وہ موسیقی نہیں ہے کہ اسے زبان اور منہ سے ادا کیا جائے، بلکہ اصل موسیقی تو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رچی بسی ہوئی ہے۔ اس نے ہمیں موسیقی سننے سے منع کیا ہے۔ کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ فطرت خود ہر جگہ پر گاتی اور گنگناتی رہتی ہے؟ کائنات کی ہر چیز ایک خاص دھن پر حرکت کرتی ہے، دل کا دھڑکنا بھی اسی میں شامل ہے۔ چڑیوں کے پروں کی آواز، طوفان میں ہوا کا زور، لوہار کا لوہے کو کوٹنا، کیڑے مکوڑوں کی سرسراہٹ، ہر چیز میں خوش آہنگی شامل ہے۔ درویشوں کا دیوانہ وار رقص ایک خاص سلسلہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سمندر کے پانی کا قطرہ قطرہ اپنے اندر پورا سمندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ہمارے رقص میں بھی قوس و قزح کے رنگین مناظر سمائے ہوئے ہیں۔ اپنے کھیل کے شروع ہونے سے کئی گھنٹے قبل میں نے اور رومی نے مل کر تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ وہ 6 درویش جنہیں دیوانہ وار ناچنا تھا ہمارے ساتھ شامل تھے۔ ہم نے وضو کیا اور باجماعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے اپنا لباس تبدیل کیا۔ اس سے قبل ہم نے اس بات پر بھی غور کر لیا تھا کہ ہمارا لباس بالکل سادہ ہونا چاہیے۔ شوہر آگئی ہیٹ قبر کے کتبے کی نمائندگی کر رہے تھے، طویل اور سفید اسکرٹ کفن کی اور کالا چوغا قبر کی علامت تھے۔ ہمارا رقص اس منظر کی عکاسی کر رہا تھا کہ صوفی کس طرح خدا کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں۔ ہال سے اسٹیج پر جانے سے قبل رومی نے ایک شعر پڑھا جو میرے فہم و ادراک سے بالاتر تھا۔ ہم ہر طرح سے تیار تھے۔ سب سے پہلے نے کی آواز گونجی، اس کے بعد رومی اسٹیج پر سہما زن باشی کے روپ میں نمودار ہوا۔ پھر ایک ایک کر کے درویشوں نے درشن دیے۔ ان کے سر نہایت ادب سے جھکے ہوئے تھے۔ سب سے آخر میں شیخ کو داخل ہونا تھا۔ یہ پارٹ مجھے ادا کرنا تھا، اگرچہ میں منع کرتا رہا، مگر رومی کی ضد تھی کہ تمہیں ہی شیخ کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتے ہوئے پہلے درویش نے رفتہ رفتہ رقص شروع کیا۔ اس کے اسکرٹ کا گہراؤ گردش میں آنے لگا اور پھر اس رقص میں سب شامل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہمارے درمیان کوئی حجاب باقی نہ رہا۔ جو کچھ ہمیں آسمان کی طرف سے ودیعت ہو رہا تھا وہ ہم زمین پر پہنچا رہے تھے۔ ہم میں سے ہر ایک عاشق اور معشوق بنا ہوا تھا۔ جب موسیقی تھم گئی، ہم سب بیک وقت قدرتی عطیات، آگ، ہوا، زمین اور پانی کی عظمت کے سامنے جھک گئے۔ میں اپنی اس حرکت پر ہرگز معذرت نہیں کروں گا جو کیخسرو اور میرے درمیان ہوا، مگر اس بات پر واقعی مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے رومی کو بڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ ایک ایسا شخص جو کبھی کسی کے لینے دینے میں نہ پڑا ہو، اچانک بادشاہ کے ساتھ الجھن میں پھنس گیا۔ میں بھی اب سمجھ رہا تھا کہ کونیا میں میرے دن گنے جا چکے ہیں۔ ہر سچا عاشق ایک کایا پلٹ کی کہانی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اگر ہم محبت کرنے کے بعد بھی نہ بدلیں تو گویا ہم نے سچی محبت کی ہی نہیں۔ شاعری، موسیقی اور رقص سے روشناس ہونے کے علاوہ رومی اور بھی کئی خوبیوں کا مالک تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ وہ ہر علم کا ماہر تھا۔ ایک بار ایک سخت گیر عالم جو شاعری کے سخت خلاف تھا اور ایک محقق جو اپنی آواز کا عاشق تھا، ان کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ ان دنوں رومی خود شاعری کی جانب رواں دواں تھا اور اس کی آواز میں بھی سوز و گداز پیدا ہو چلا تھا۔ میرے اندر بھی ایک تبدیلی آ رہی تھی اور مجھے خود بھی اس کا احساس تھا۔ اب میں انسان ہونے کے بجائے کوئی غیر مرئی شے بنتا جا رہا تھا۔ اس کی وجوہات بے شمار ہیں، رفتہ رفتہ قدم بقدم زندگی سے موت تک۔ ہماری دوستی قدرت کا عطیہ تھی۔ ہم نے اس کا خوب لطف لیا اور اچھی طرح نبھایا، اور تمام خوشیاں ہم ایک دوسرے کی جھولی میں ڈالتے رہے۔ مجھے وہ بات اچھی طرح یاد تھی جو بابا زمان نے کہی تھی، غم اور خوشی ایک نہ ایک دن دونوں میں سے کسی ایک کو خیر آباد کہنا ہوگا۔ رقص کا تماشا دکھا کر اسی ہال میں میں تنہا بیٹھا سوچ رہا تھا۔ رومی کا اور میرا ساتھ اب ختم ہونے کو ہے، اگرچہ ہماری دوستی ایک انتہا تک جا پہنچی تھی جس کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں،
مگر پھر بھی پرانا اصول اور کہاوت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ جہاں محبت ہوگی وہاں درد اور روحانی کرب بھی شامل حال رہے گا۔ ایلا، نارتھ ہیمپٹن، 29 جون 2008۔ کئی عجیب و غریب خواب کے باوجود ایسی باتیں پیش آ جاتی ہیں جن کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ گزشتہ دنوں کچھ ایسا ہی واقعہ رونما ہوا۔ عزیز AZ زہرا اس سے ملاقات کرنے کے لیے بوسٹن آیا۔ یہ اتوار کی ایک شام تھی۔ گھر کے افراد ابھی کھانا کھانے بیٹھے ہی تھے کہ ایلا کو اپنے سیل فون پر کوئی پیغام موصول ہوا۔ اس نے سوچا کہ فیوژن کوکنگ کلب کی طرف سے کسی نئی ڈش کی تفصیل آئی ہوگی۔ اس نے کوئی زیادہ توجہ نہ دی بلکہ آج شام کی خصوصی ڈش شہد میں ڈوبی ہوئی بطخ بچوں کو پیش کرنے لگی۔ اس ڈش کے ساتھ چاکلیٹ میں لپٹے ہوئے آلو اور براؤن چاول بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ میز پر سجا چکی تو اس نے اپنے پیارے بچوں کو کھانا شروع کرنے کے لیے کہا۔ یہ ایک پرکیف سا ڈنر تھا، تیز مرچ، بہترین شراب اور دلچسپ بات چیت۔ ایلا خوب مزے لے کے ہر ایک سے ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ اپنے شوہر سے وہ کھڑکی پر تازہ رنگ و روغن کا ذکر کر رہی تھی۔ جینیٹ سے اس کے کالج کی مصروفیات اور جڑواں لڑکوں سے کہہ رہی تھی کہ کچھ نئے DVD لے کے آؤ، خاص طور پر سمندری قزاق والی فلم۔ جب اس نے استعمال شدہ برتن کچن میں رکھے اور سفید چاکلیٹ کریم کے ساتھ سب کے سامنے رکھ دی، تب اس نے سیل فون پر پیغام کو چیک کیا۔ ہائے ایلا، میں اسمتھسونیان میگزین کے کام سے آج کل بوسٹن آیا ہوا ہوں۔ ابھی ہوائی جہاز سے اترا ہوں۔ کیا ملاقات کا موقع مل سکتا ہے؟ میں اونیکس میں مقیم ہوں اور تمہارا انتظار کر رہا ہوں، عزیز۔ ایلا نے جلدی سے فون کو ایک طرف رکھا اور اپنے لباس کا جائزہ لیا۔ وہ کافی سرسیمہ نظر آ رہی تھی۔ تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے؟ ڈیوڈ نے اپنی پلیٹ سر اٹھا کر پوچھا۔ ہاں، میچلز کا میسج ہے، ایلا نے بلا جھجک پھرتی سے جواب دیا۔ او آئی سی، ڈیوڈ نے اپنا نیپکن میز پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ایلا کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے شوہر نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ہوٹل جانے کے لیے تیار تھی۔ چنانچہ اس نے ایک ایک لفظ کو تولتے ہوئے کہا، کتاب کے سلسلے میں کل صبح ایک میٹنگ ہے اور اس کے ساتھ ہی اگلے سال کے میلے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اسی سلسلے میں وہ کچھ ہدایات دے گی۔ یہ بات ہے تو تمہیں ضرور جانا چاہیے، ڈیوڈ نے اس کی طرف فخری انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر پسند کرو تو کل صبح ہم دونوں ساتھ ہی نکلتے ہیں، مجھے بھی وہاں ایک دو ضروری کام ہے۔ ایلا نے خوفزدہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ کیا بچوں کے سامنے میری بے عزتی کرنا چاہ رہا ہے؟ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر ہمیں صبح 7 بجے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میچلز نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے علیحدگی میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے، لہٰذا دوسروں کے آنے سے قبل میں اس سے مل لوں۔ تب ڈیڈی کے ساتھ جانے کا خیال چھوڑ دو، اورلی چہکا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ڈیڈی اتنی صبح کسی صورت نہیں اٹھ سکتے۔ ڈیڈی کے یہ آرام کا وقت ہے۔ ایلا نے ڈیوڈ کی طرف دیکھا اور پھر بچوں کو گھورا۔ سب انتظار میں تھے کہ دوسرا کیا جواب دیتا ہے۔ ہاں، یہ بالکل درست ہے، ڈیوڈ نے بالآخر سکوت توڑا۔ ایلا پرسکون ہو گئی۔ واقعی یہ بہت سویرا ہوگا، کیوں نہ میں ابھی ہی چلی جاؤں، ایلا نے بچوں کی طرح بے چینی سے کہا۔ دوسرے دن صبح ہی صبح عزیز کے ساتھ ناشتہ کرنے کے خیال سے اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ گھر سے بوسٹن تک 2 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، مگر کوئی بات نہیں، وہ بھی تو ایمسٹرڈیم سے آیا ہے، تو کیا میں 2 گھنٹے قربان نہیں کر سکتی؟ میں 10 بجے تک بوسٹن پہنچ جاؤں گی اور پھر کل صبح سویرے میچلز کے ساتھ میٹنگ میں شریک ہو جاؤں گی۔ شک کی ایک لہر ڈیوڈ کے چہرے پہ دوڑ گئی۔ کیا وہ اپنی بیوی کو کہیں آنے جانے سے روک سکتا ہے؟ میں بوسٹن تک بآسانی ڈرائیو کر لوں گی اور رات اپنے اپارٹمنٹ میں قیام کروں گی، ایلا نے کہا۔ وہ بچوں کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن دراصل ڈیوڈ کو پڑھنے میں مصروف تھی۔ ڈیوڈ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا۔ وہ ایلا کو اس قدر خوش دیکھ کر مسکرایا۔ آل رائٹ ہنی، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں تمہیں روکنے والا کون ہوتا ہوں؟ مگر موم، آج مجھے حساب کے کام میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آوی نے ایسے ٹوک دیا۔ ایلا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایسا کرو، آج کا کام کل پر ٹال دو۔ ہاں ٹھیک ہے آوی، آج موم کو جانے دو، اورلی نے بھائی کو ستانے کی انداز میں کہا۔ تم ابھی تک ماما کے محتاج ہو، آخر تم کب بڑے ہو گئے؟ آوی ذرا شرمندہ ہو گیا۔
لیکن بولا کچھ نہیں۔ اورلی کی مدد ایلا کے لیے نعمت ثابت ہوئی۔ جینٹ کو کسی بات سے کوئی مطلب نہ تھا۔ ایلا نے اپنا سیل فون اٹھایا اور تیزی سے اوپر چلی گئی۔ دروازہ بند کر کے اس نے فوراً میسج بھیجا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم یہاں آئے ہوئے ہو، میں 2 گھنٹے بعد اونیکس پہنچ رہی ہوں۔ اس نے اپنے فون پر نگاہیں جما دیں اور غور سے جائزہ لینے لگی کہ اس کا پیغام چلا گیا ہے یا نہیں، وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ اسے خود بھی حیرت تھی، مگر اب سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ بعد میں ڈیوڈ سے معذرت کر سکتی تھی، مگر اس وقت وہ جلدی میں تھی۔ وہ تیزی سے واش روم میں گھسی، بالوں کو ٹھیک ٹھاک کیا، دانت برش کیے، دوسرا لباس پہنا، ایک کے بعد ایک۔ کوئی ڈریس اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑا سا میک اپ کیا، اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کیا جو دادی روت نے اس کی 18ویں سالگرہ پہ اسے تحفے میں دیا تھا، اور چل پڑی۔ مگر پھر اسے یاد آیا کہ اس نے پرفیوم لگایا ہی نہیں۔ کیلوین کلائن، یہ اس کے پرفیوم کا نام تھا۔ یہ بوتل غسل خانے کے کیبن میں عرصہ دراز سے پڑی ہوئی تھی۔ ڈیوڈ کو پرفیوم کا شوق نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ عورت اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، کسی سبزی یا پھل کی خوشبو اس کے جسم سے نہیں آنی چاہیے۔ مگر یورپ کے مردوں کا مختلف زاویہ ہے، وہ پرفیوم کو بے حد اہمیت دیتے ہیں۔ تیار ہونے کے بعد اس نے آئینے میں ایک نئی عورت کا بھرپور انداز میں جائزہ لیا۔ عزیز نے آنے سے قبل اطلاع کیوں نہیں دی؟ اگر وہ بتا دیتا تو ایلا بیوٹی پارلر سے مکمل تیار ہو کر آتی۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ آخر وہ اپنی حالت کو بدلنا کیوں چاہتی تھی؟ وہ اس کے حسن کی تعریف کرتا یا نہ کرتا، اس سے ایلا کو کیا فرق پڑتا تھا؟ حد سے آگے بڑھنا بھی تو خطرناک ہے، ایلا نے سوچا۔ اس کا ایک خاندان ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کا ماضی اور مستقبل اپنے بچوں سے وابستہ ہے۔ پریشانی سے بچنے کے لیے وہ خود اپنے آپ کو لعنت ملامت کرنے لگی۔ 7:45 بجے ایلن نے بچوں کو پیار کیا اور گھر سے نکل آئی۔ ڈیوڈ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کار کی طرف بڑی، اپارٹمنٹ کی چابی جھنجھنا اٹھی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔